وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. تشدد کرتے ہیں تو اگر کوئی باپ تشدد کرے اس کو مار دے، انہوں نے آپ کو اتنا بڑا نہیں کیا؟ آپ کو مروانے کے لیے پسٹل دیتے ہوئے یہ ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ باپ کے ہاتھ نہیں کانپتے تھے جب ہم پہ ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے؟ پھر آپ نے مار دیا، اب آپ کو پتا ہے آپ کی پوری زندگی کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ کرے خبر محمد صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکے نے اپنے والد کو قتل کر دیا، اور ابھی جو ہے وہ لاہور کے اندر ایک لڑکی نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بارے میں وہ ان کا جو ہے نا وہ موقف تھا لڑکی کا کہ میرا والد جو ہے نا وہ ظالم تھا، مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، تو اگر یہ کام ہو تو اس میں ہمیں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ کر سب اس سے جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ محمد اویس صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ایک بچی نے اپنے والد کو قتل کر دیا، جی، وہ بچی جو ہے وہ کتنی عمر کی تھی؟ اس کی 16 سال عمر تھی، یعنی کہ 16، اور میرے سننے میں ہے اس کی عمر 18 سال تھی۔ جی، 18 سال کی بچی جو ہوتی ہے یہ ہوش حواس میں ہوتی ہے اور مکمل بالغ ہوتی ہے اور سمجھدار ہوتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کو جو قتل کیا ہے، یہ فعل جو ہے یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جی، کیوں مار دیا اپنے باپ کو؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ آ رہی تھی کہ تشدد کرتا تھا، اور دوسری بات کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایک لڑکے سے شادی کرنے جا رہی تھی، وہ والد جو ہے نا وہ راضی نہیں تھا۔ باپ تشدد کرتا ہو تو باپ کو قتل کر دینا چاہیے، یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے اس کو؟ باپ اگر تشدد کرتا ہے، وہ کون سا تشدد، کس قسم کا تشدد کرتا تھا اس کو کہ اس نے اپنی بچی نے اٹھ کے اپنے باپ کو قتل کر دیا؟ کون سا وہ تشدد تھا جو اس نے اس پر کرنا شروع کر دیا؟ وہ اس کا بچی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے باپ جو ہے نا وہ کرنٹ سے جھٹکے دیتا تھا۔ جب یعنی کہ باپ جو ہے وہ کرنٹ لگاتا ہے، جی، تو بچی نے قتل کر دیا۔ بچی نے کس کے ہاتھوں سے اس کو مروایا؟ وہ ایک اس کا دوست تھا، واللہ عالم، وہ سے جو ہے نا اس کی فرینڈ شپ تھی یا جو بھی تھا، تو اس کو جو ہے نا اس نے بلایا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی آیا، اور دونوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ پسٹل سے دونوں نے مل کے اس کو قتل کر دیا، یا جس طرح بھی قتل کر دیا۔ ویسا اصل میں بات یہ ہے کہ باپ اگر کرنٹ بھی لگاتا ہو، اب باپ تشدد کرتا ہے، اور میرے سننے میں آیا کہ جو اس کی بیوی ساجدہ تھی، جی، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اتنا وہ تشدد کرتا تھا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ابھی جو ویڈیو ہے آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے، اس کے اندر وہ واضح طور پہ خاتون سامنے کھڑی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اپنے ٹانگوں پہ کھڑی ہے، ٹھیک کھڑی ہے۔ اور اسی طرح اصل میں یہ مسئلہ تھا، اس کی دوسری شادی تھی، دوسری شادی کے دوران یہ بات ہو سکتا ہے ان کو برداشت نہ ہوتی ہو، کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو، یا باپ جو ہے یہ راضی نہ ہوتا ہو اس جگہ پر شادی کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے باپ کو ہی قتل کر دیا۔ جبکہ اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہ میں اپنے ناظرین کو یہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آنے والی دنیا، سننے والی دنیا یہ سمجھ لے کہ کسی کو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ ہاں، کوئی بھی قتل کرتا ہے یا کوئی بھی سزائیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تو وہ مانیٹر کرنے والے ادارے موجود ہیں، سیل موجود ہیں، اور اسی طرح جو اور بھی ایسے جہاں ہم اپنی کمپلین کر سکتے ہیں، کمپلین سیل موجود ہیں۔ اگر آپ کی تھانے میں بات نہیں سنی جاتی، کچہری میں بات نہیں سنی جاتی، کوئی مانتا نہیں ہے، اوپر مانیٹر کرنے والے ادارے موجود، ان کو بتایا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے واضح طور پہ اس بات کو ارشاد فرما دیا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل
انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے جس جان کو کسی بغیر وجہ سے قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرتے ہوئے، فکأنما قاتل الناس جميعا، اس نے ساری دنیا کو ہی قتل کر دیا۔ یعنی قتل جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کی حرمت، اس کی حفاظداری کرنی بہت ضروری ہے۔ مومن کی حرمت، مومن کی عزت، مومن کا مال، مومن کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اور قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 32 کے اندر اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں، جو میرے ہاتھ میں اس وقت قرآن مجید ہے۔ قرآن کہتے ہیں جس نے کسی جان کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا۔ آپ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وجہ موجود ہے، کرنٹ لگاتا تھا، وجہ موجود ہے کہ وہ مار مار کے سوجے، اس کی والدہ کے سوجے پڑ گئی تھی، اور اس کا یہ، لیکن یہ وجہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ بغیر وجہ، یعنی کوئی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کوئی قتل کرے کسی کو، ہاں اس کے عوض میں وہ وجہ ہے قتل کرنا، وہ ادارے جو ہیں، عدالتیں جو ہیں، قانون جو ہے وہ ہینڈل کرے گا اس معاملے کو۔ اور اسی طرح میں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہا تھا، ایک نائی کی دکان والا آدمی، وہ بھی اس کے اندر آ گیا، دوست کے ساتھ ہے۔ وہ اس چیز کے اندر بات سمجھنے والی یہی ہے کہ اگر کسی کا پتہ کرنا ہو تو اس کے دوست سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو کسی کا ناجائز معاملہ ہو، میں تو پوری دنیا کو یہ بات کہتا ہوں، کسی کا ناجائز معاملہ ہو، آپ کو پتہ چل جائے میرا دوست فلاں آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو قطعاً اس کی دوستی نہ نبھائیں، پیچھے ہٹ جائیں، قتل کے معاملے میں کسی کے اندر شامل نہ ہو، داخل نہ ہو۔ وہ بھی شامل ہوا قتل میں، گناہ اس کو بھی برابر ہے، اس کا گناہ بھی۔ ہاں، عدالت کو اس نے ہاتھ میں لے لیا، قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ اور میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ جو پسٹل تھا وہ مقتول کا اپنا تھا پسٹل، اور دینے والی بیٹی تھی، اور قتل جو دوست اس نے بنایا ہوا تھا 1.5 سال سے SMS جس کے ساتھ چل رہے تھے، اسی کے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ اور چوتھا جو آدمی ساتھ میں، جس کا نہ دونوں خاندانوں سے اس کا دور دور سے بھی تعلق نہیں ہے، اب وہ آدمی درمیان میں ساتھ چلنے کے حساب سے وہ بھی پھنس گیا، اور وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ جہاں ساجدہ جائے گی بیوی اس آدمی کی ارشد کی، جہاں سارا جائے گی اس آدمی کی بیٹی ارشد کی، اور اسی طرح ساتھ میں یہ لڑکا بھی جو نائی کی دکان سے اٹھا، دوستی نبھاتے ہوئے ساتھ میں پھنس گیا، یہ بھی جائے گا، اور چوتھا وہ بھی جائے گا۔ ادارے خود اس کو دیکھیں گے، نوٹس لیں گے، ہاں میں نے جرم بتا دیا ہے، گناہ بتا دیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ اویس صاحب آخری بات یہ ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ساری کائنات کی جان بچائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں امت مسلمہ کی حفاظت کرنے کی، اللہ خون کی، مال کی، جان کی، اللہ رب العالمین آبرو کی حفاظت کرنے کی مولا مکمل توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا